شروعات کرتے ہیں ایک نئے سفر کے ساتھ جہاں ہر پل نئے خزانے چھپے ہیں۔ السلام علیکم، اور آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کہانیوں سے بھرپور علم سے بھرا کنٹینٹ لے کر، تو چلیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا سفر اور دنیا کے راستوں پر ساتھ چلتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات پہلے سے ہی مستقبل میں رہ رہا ہے، تکنیکی حل کے ساتھ جزیرہ نما عرب کے سخت ماحول سے لڑ رہے ہیں۔ تاہم کیا ڈوبتے ہوئے دبئی کی حاجہ تصویر سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ دنیا کے خوش ترین مقامات میں سے ایک اس ہفتے افراتفری میں ڈوب گیا کیونکہ صحرائی شہر میں شدید سیلاب آیا۔ موسلادھار بارش نے پروازوں میں خلل ڈالا، گاڑیاں ڈوب گئیں اور شاہراہیں بلاک کر دیں کیونکہ بارش کا پانی شاپنگ مال کی چھتوں سے بہہ گیا اور متحدہ عرب امارات میں کافی نقصان پہنچا۔ منگل کو 24 گھنٹے کی بارش کا حجم 75 سالوں میں ملک میں سب سے زیادہ تھا۔ متحدہ عرب امارات اور جزیرہ نما عرب میں کہیں اور بارش بہت کم ہوتی ہے، جو عام طور پر گرمیوں کے مہینوں میں ہوا کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہونے کی خصوصیت ہے۔ تو وہی اپنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حل کے لیے اپنانے اور توسیع دینے کے لیے جانا جاتا ہے۔ شہر میں ایک بڑے پیمانے پر انٹرنیٹ آف تھنگ نیٹ ورک، AI اور بلاک چین جیسی خلل ڈالنے والی ٹیکنالوجی کو اپنانا اور روبوٹکس میں پیش رفت ہے، جو توانائی اور پانی کے استعمال کو بہتر بناتے ہیں اور عوامی خدمت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ ملک کو اپنی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے پانی کے وسائل کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ورلڈ ریسورس اینڈ انسٹیٹیوٹ کے مطابق ملک دنیا میں سب سے زیادہ پانی کے دباؤ والے ممالک میں سے ایک ہے۔ موجودہ طوفان نے اس بحث کو جنم دیا کہ قصور کیا ہے اور کیا یہ انسانی غلطی ہو سکتی ہے۔ UAE بارشوں کو بڑھانے اور پانی کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے کئی دہائیوں سے کلاؤڈ سیڈنگ نامی مستقبل کی آواز والی تکنیک کا استعمال کر رہا ہے۔ اگرچہ ماضی میں مصنوعی بارش کے تجربات دبئی میں سیلاب کا باعث بن چکے ہیں، متحدہ عرب امارات کی موسمیاتی ایجنسی رائڈر کو بتایا کہ موجودہ طوفان سے پہلے کلاؤڈ سیڈنگ کا کوئی عمل نہیں تھا اور ماہرین نے بارش کو انسانی وجہ سے ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کو قرار دیا۔ مستقبل قریب میں تکنیکی ترقی قدرتی ماحول کو تشکیل دیتی رہے گی۔ تو آئیے اس مستقبل کی تکنیک پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو صحرا میں بارش لاتی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ موسم کی تبدیلی کی ایک شکل ہے جو بارش یا برف کی مقدار کو بڑھانے یا اگلے دنوں میں ہونے والی بارش کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان 1940 کی دہائی سے اس ٹیکنالوجی پر تجربات کر رہے ہیں۔ مصنوعی بارش بادلوں میں سلور ایوڈائڈ، پوٹیشیم کلورائڈ اور سوڈیم کلورائڈ جیسے نمکیات کے انجیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یا تو زمین پر موجودہ مشینری یا ڈرون کے ذریعے نمکیات بادلوں میں نمی کو یکجا کرنے کا کام کرتے ہیں، جو بعد میں برف کے کرسٹل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، چونکہ گرتے وقت نکل جاتے ہیں اور بارش کا سبب بنتے ہیں۔ ایک اور تکنیک کو کم اونچائی پر اڑنے والے ڈرون سے برقی چارجر کا استعمال کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے سائنس ہے کہ بادل کے اندر قطروں کے درمیان چارجر کا فرق جتنا زیادہ ہوتا ہے، ان کی ایک دوسرے کی طرف کشش اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ہوا میں برقی اخراجات بادلوں کے اندر بوندوں کو ضم ہونے کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، جو بالآخر بارش کا تشکیل کا باعث بنتا ہے۔ تاہم کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی وغیرہ بادلوں کے اسمان میں معجزے نہیں کر رہی اور شروع کرنے اور اس کا بوجھ بڑھانے کے لیے نمک کے ذرات کو پہلے ہی بنے ہوئے بادل میں داخل کیا جاتا ہے جس میں نمی موجود ہو۔ متحدہ عرب امارات کی موسمیات کی ایک ایجنسی مناسب بادلوں کو اور پیلٹوں کو سینڈنگ مشین شروع کرنے کی ہدایت کر رہی ہے۔ کام کلاؤڈ سینڈنگ آپریشن 4 گھنٹے تک جاری رہتا ہے، 5 یا 6 بادلوں کو نشانہ بناتا ہے اور اس کی رقم تقریباً $3000 ہوگی۔ کلاؤڈ سینڈنگ متنازع رہی ہے کیونکہ چھڑکنے والے ذرات فضا میں میکرو آلودگی کی مقداروں کو بڑھاتے ہیں، جو بالآخر انسانوں میں سانس کی بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ نیز متحدہ عرب امارات کے شہریوں کا بنیادی ڈھانچہ شدید بارشوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دبئی میں آنے والا سیلاب اور بارشیں ہیں؟ کیا یہ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھی یا پھر اللہ کی طرف سے آنے والا ایک عذاب؟ جیسا کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جزیرہ نما عرب زیادہ تر صحراؤں اور بیابانوں میں مشتمل ہے جہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب بھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو وہاں سیلاب آتے ہیں۔ اس حوالے سے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔